وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 684 چل رہی تھی، درس بخاری ہے، آپ روزانہ سماعت فرماتے ہیں، اور ابھی تسلسل سے جو حدیثیں چل رہی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو حالت بیماری کی تھیں کہ جس میں آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیا، لیکن جو یہ لاسٹ حدیث ہم بیان کر رہے تھے یہ حالت صحت کی تھی، اور اس میں آپ کی نماز سے غیر حاضری کی وجہ ایک قبیلے بنی عمرو بن عوف کی طرف تشریف لے جانا تھا جو آپ صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہاں دو قبیلے تھے قبا کے پاس، ایک اوس تھا، ایک خزرج تھا، ان میں اکثر جنگیں ہوتی تھیں پہلے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پیار و محبت کا ماحول ہوا، لیکن انہی کی ایک اوس کی شاخ تھی بنی عمرو بن عوف، ان میں اور دوسرے قبیلوں والوں میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ پیدا ہوا، اور یہاں تک نوبت آئی کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا، زیادہ صورتحال بگڑ جاتی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہاں سرکار کو دیر ہو گئی، اور ایک کتاب الصلح میں روایت موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے یہ ظہر کی نماز تھی، اور آپ کو آنے میں چونکہ تاخیر ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں جلوہ افروز ہو گئے تھے، اور پہلے دور میں کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی ٹائمنگ سیٹ ہو کہ 2:30 بجے تک ویٹ کر لیں گے، 3 بجے تک کر لیں گے، آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جماعت قائم ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پہلے دور میں تو یہی سلسلہ تھا کہ جب کثیر لوگ جمع ہو جاتے تھے نماز کے وقت میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیا کرتے تھے، کوئی ایک وقت فکس نہیں تھا۔ تو لہذا جب عام طور پر جس روٹین کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے وہ وقت نکلا اور لوگ بھی جمع تھے، تو مؤذن نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ صلح کروانا لوگوں کے درمیان یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مقرر شدہ اصل امام موجود نہ ہو تو پھر کوئی دوسرا ان کی جگہ امامت کر سکتا ہے، جیسے ہمارے یہاں اکثر جو ہیں وہ مؤذن صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی خادم ہوتے ہیں، مؤذن میں نہیں ہے تو جو مسجد سے متعلقہ افراد ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، ان میں سے کوئی شخص پڑھاتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر کمیٹی کے ارکان کسی کو منتخب کرتے ہیں۔ لیکن وہاں دستور یہ تھا، مطلب یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر ایسی صورتحال نہ ہو کہ محلے کی مسجد ہو تو جیسے اسٹیشن کی مساجد ہیں، ایک لوگ آ کے کچھ 8 10 15 20 وہاں جمع ہو گئے ہیں، اب کون امامت کرے گا؟ تو پھر شرعی قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ صاحب علم ہوگا وہ قرات کرے گا، وہ امامت کرے گا۔ پھر اگر 2 صاحب علم بالکل برابر ہوں تو جس کی قرات خوبصورت ہوگی وہ کرے گا، پھر خاندانی نسب ہے، پھر شکل و صورت وجاہت ہے، اس کے بعد عمر آتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تمام اوصاف جمع تھے کہ آپ وجیح شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردانہ وجاہت سے نوازا تھا، نسبی اعتبار سے آپ قریشی ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ آپ ذی فہم تھے، نبی کریم کے صحبت یافتہ تھے، سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ لہٰذا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے، فضل سے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں ان کو مسلسل رکھ کر کامل و اکمل کر دیا تھا، تو لہٰذا آپ صحابہ کرام میں وہی مستحق نظر آئے، کسی اور کی طرف کسی نے رجوع نہیں کیا، بلکہ آپ کو کہا گیا کہ آپ مصلی امامت پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ وہ نماز پڑھانے لگے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا طریقہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، استغراق مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہوا کرتا تھا۔ تو اب جب سرکار حالت نماز میں بیچ میں تشریف لے آئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے آگے تک آ گئے کہ یہ آپ کا حق تھا کہ آپ آگے تک آ سکتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح ہاتھ پر ہاتھ مارا، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو تصفیق کہتے ہیں، تے صاد فا یا قوف، موٹا قوف یعنی 2 نقطوں والا تصفیق۔ یہ عورت کے لیے تو سنت ہے، کیونکہ عورت کی آواز عورت ہے، بہتر ہے کہ آواز نہ نکالے بلا ضرورت، تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اگر وہ کسی کو روکنا چاہتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہی ہے اور کوئی آگے سے عورت یا مرد گزرنے لگے تو وہ اس طرح ہاتھ مارے گی تاکہ ایک دم وہ ہوشیار ہو جائے، چھو نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح روکے گی۔
اور مرد کے لیے زبان سے پھر سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا الحمدللہ اس طرح کوئی کلمہ کہنا، جیسے سرکار نے سبحان اللہ کی تلقین کی تھی، اس میں یہ کہنا سنت ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو جب تک یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے تصفیق کی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو توجہ نہیں فرمائی کیونکہ آپ کا استغراق نماز کی طرف زیادہ تھا، لیکن جب تالیوں کی آواز بہت زیادہ ہوئی تو پھر آپ متوجہ ہوئے اور آپ پیچھے ہٹنے لگے، تو سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں، لیکن آپ پیچھے ہٹ گئے حتیٰ کہ پچھلی صف تک پہنچ گئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد پوچھا کہ ابوبکر، جب میں نے آپ کو نماز پڑھانے کا کہہ دیا تھا تو پھر کس چیز نے آپ کو پیچھے کیا؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا آپ کے سامنے نماز پڑھائے؟ اس کے بعد سرکار نے صحابہ کرام کو یہی مسئلہ سمجھایا کہ تالی آپ کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے، آپ زبان سے سبحان اللہ کہیں۔ تو اس پہ ہم تھوڑا سا تبصرہ کر رہے تھے، اور پچھلی باتوں پہ تو میں نے ابھی بھی ضمناً تھوڑا سا کلام کر لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ حکم کا درجہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ ایک مشورے کے طور پر ہے کہ آپ پڑھائے رہیں تو پڑھاتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ گئے، ورنہ حکم عدولی کرنا، نبی کی حکم عدولی کرنا، یہ کسی صحابی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ جب کوئی بڑا ہمیں حکم دے دیتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے حکم کو ٹالیں اور ادب کا لفظ کہیں کہ جی آپ کے ادب میں آپ کا حکم ٹال رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ حکم حکم ہوتا ہے، وہ ماننا پڑتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی حکمن نہیں فرمایا تھا، مشورتاً اشارہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت نماز میں ہی سرکار کو آگے کھڑا کیا، خود پیچھے ہٹ کر یہ ثابت فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تعظیم یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی نہیں ہے، اور ہم پہ فرض ہے کہ اگر بالفرض کوئی ایسی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہوتی تو حالت نماز میں بھی نبی کی تعظیم کی جاتی۔ اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی اپنی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے، کوئی جوش عقیدت تھی کہ جو ظاہر ہوئی اور آپ نے یہ قدم اٹھا لیا، بلکہ تمام صحابہ کرام کا متفق علیہ آپ اس کو عقیدہ کہہ لیجئے یا ان کا فیصلہ کہہ لیں کہ سب کا متفق علیہ فیصلہ تھا کہ نبی کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بالکل جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک نے تالیاں بجائیں، سارے صحابہ تالیاں بجانا شروع ہو گئے توجہ دلانے کے لیے کہ آپ ہٹیں، سرکار تشریف لے آئے ہیں، سرکار آگے کھڑے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح لحاظ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں ضمناً یہ عرض کر دوں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہوگا۔ آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیر صاحب تشریف لے آئیں اور آپ حالت نماز میں پیچھے ہٹ کے پیر صاحب کو موقع دے دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مقرر شدہ امام ہو اور اس کا وضو ٹوٹ گیا مثال کے طور پہ، اور اس نے کسی کو خلیفہ بنا دیا، وہ نماز پڑھانے لگا، وہ گئے وضو کر کے واپس آئے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور خلیفہ دوبارہ پیچھے ہو جائے۔ لیکن یہ تعظیم معاملہ حالت نماز میں کسی غیر نبی کے لیے کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا معاملہ، ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا ان چیزوں پر قیاس کر کے ہم اپنے لیے یا کسی اور کے لیے جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے، اس پہ توجہ رکھی جائے۔ اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت یہ حدیث نمبر ہے 685، اور باب قائم کیا ہے کہ باب اذا استووا فی القراءۃ فلیؤمھم اکبرھم، جب سب قراءت میں برابر ہوں تو جو ان میں بڑی عمر کا ہو وہ نماز پڑھائے۔ 685 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم سب جوان تھے، ہم آپ کے پاس تقریباً 20 راتیں ٹھہرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے۔ بس آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ اور تم ان کو تعلیم دو اور ان کو حکم دو کہ وہ اس طرح نماز پڑھیں، اس وقت میں اور اس وقت میں اور اس وقت میں، یوں سرکار نے تلقین فرمائی۔ پس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور جو تم میں سے بڑی عمر کا ہو وہ نماز پڑھائے۔ تو یہ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے
کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دوسرے قبیلے جو دوسرے قبیلوں میں رہا کرتے تھے، دور ہوتے تھے، وہ سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے، اسلام اگر قبول نہیں کیا ہوا ہے تو اسلام قبول کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، پیغام پہنچ چکا تھا، لیکن وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے وہاں آتے تو وہ سرکار کے مہمان ہوتے تھے، انہیں مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا تھا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا تھا، اور وہ اتنے عرصے میں علم دین وغیرہ سیکھا کرتے تھے، شرعی احکام سیکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں گھر بہت یاد آ رہا تھا، 20 دن 20 رات گزر چکے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری یہ حالت اور کیفیت دیکھی تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اب اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ اور تم نے مجھ سے جو احکام سیکھے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اور اس طرح ان کو بولو، اس طرح، اور اس وقت میں نماز پڑھے۔ پوری یہ نماز وغیرہ کی تلقین کر کے سرکار نے رخصت فرمائی۔ اور باب کے مطابق حدیث کا مضمون یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سے بڑی عمر کا ہو وہ نماز پڑھائے۔ تو اس میں بظاہر تو ایسا ہے کہ سرکار نے بڑی عمر والے کو فوقیت دی ہے سب پر، لیکن باب دیکھیں کیا قائم کیا ہے کہ جب قراءت میں سب برابر ہوں تو ان میں سے بڑا امامت کرے۔ اس کا مطلب وہ سب قراءت میں برابر تھے، تب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ عمر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، وہ امامت کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے علم کا درجہ ہے، جو مسائل کا نماز کے مسائل کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، اور نماز کے مسائل سے مراد سارے پھر وہ اس میں طہارت کے مسائل بھی ہیں، پانی کے مسائل، کپڑے وغیرہ پاک کرنے کے، پھر نماز فی نفسی، نماز کی شرائط ہیں، پھر اس کے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے سنن آداب ہیں، نماز کے اوقات کا اس کو بہترین قسم کا علم ہو، کس سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن صورتوں میں نماز کا واجب ترک ہوتا ہے تو سجدہ سہو سے تدارک ہو جاتا ہے، کن صورتوں میں نماز ہی واجب العیادہ ہو جاتی ہے، یہ تمام اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ جس کو سب سے زیادہ یہ علم ہوگا وہ نماز کا حقدار ہوگا۔ اگر علم میں برابر ہوں گے پھر قراءت کا درجہ آتا ہے، قراءت میں برابر ہوتے ہیں تو پھر خاندانی نسب، وجاہت، اور پھر عمر کا درجہ آتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صرف عمر کا ذکر فرمایا کہ قراءت میں سب برابر ہوں تو عمر، علم کا اس سے پہلے درجہ وہ ذکر نہیں فرمایا موقع کی مناسبت سے، ورنہ یہ درجہ بندی اسی طرح ہوتی ہے۔ ایک فرماتے ہیں کہ بابن اذا زار الامام قوما فامہم، جب امام کچھ لوگوں کی زیارت کرے پھر ان کو نماز پڑھائے۔ 686 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، یعنی خود اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی تو میں نے آپ کو اجازت دی۔ یہ پیچھے طویل حدیث گزر چکی ہے، یہاں سے امام بخاری نے ٹکڑا شروع کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسے صحابی تھے جن کی نگاہوں میں مسئلہ تھا، اور یہ انہوں نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں کہ میں اپنی قوم کی امامت کرتا ہوں، لیکن جب پانی وغیرہ آتا ہے تو بیچ کی ندی بھر جاتی ہے اور میں مسجد تک نہیں پہنچ پاتا، اور میرے لیے جماعت سے نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو اگر آپ میرے گھر پر آ کے نماز پڑھ دیں تو پھر میں انشاءاللہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لوں گا اور اپنے گھر پہ ہی نماز پڑھ دوں گا، اور جو قریب کے لوگ ہوں گے ان کی امامت بھی کر لوں گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر کمال عاجزی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنے غلام کی درخواست پر ان کے گھر خود چل کر تشریف لائے۔ تو اب جب تشریف لے آئے یہاں سے یہ حدیث شروع ہو رہی ہے، پچھلا جو حصہ ہے پورا وہ پچھلے حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، یعنی اندر آنے کی، تو میں نے آپ کو اجازت دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں جس جگہ چاہتا تھا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ تو اس پچھلی روایت کے مطابق چاشت کے وقت سرکار تشریف لائے تھے، تو گویا کہ ایک نفلی نماز تھی، اور اس نفلی نماز میں جو وہاں موجودہ صحابہ کرام تھے جو اس وقت موجود تھے وہ صف میں کھڑے ہو گئے اور سرکار نے ان کو منع نہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتنا تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل جماعت سے بھی ادا فرمائے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے دور میں باقاعدہ نوافل کے لیے بلایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے،
اور امام کے علاوہ کثیر پھر مطلب افراد کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے جو فقہائے کرام ہیں، جو متقدمین گزرے ہیں، پچھلے فقہا ہیں، یقیناً وہ اپنے زمانہ مبارکہ میں نفل کے ساتھ جماعت اگر تداعی کے ساتھ ہو تو اسے مکروہ قرار دیتے رہے ہیں۔ تداعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 5 مقتدی ہوں تو تداعی کہلاتی ہے۔ ویسے تداعی کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے، ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو بلانا، کسی چیز کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دینا، یہ تداعی کہلاتا ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نوافل کے لیے بلانا، اعلان کرنا کہ آ جائیں جی نوافل پڑھیں گے، یہ مکروہ ہوگا، یعنی فقہا نے گویا کہ یہ فرمایا۔ یا پھر امام کے علاوہ 5 اگر مقتدی ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی جماعت ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے سابقہ فقہائے کرام نے مکروہ قرار دیا تھا، اور اس مکروہ سے مراد تھا مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا بلکہ کرنے کی عادت بھی بنا لے تو گناہگار بہرحال نہیں ہوگا، نہ میدان محشر میں اس کو ملامت ہوگی۔ یہ علماء متقدمین نے معاملہ کیا، اور اس وقت نفلی جماعت کو انہوں نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت جو فرض نمازوں کی واجب جماعت تھی اس کی بڑی رغبت تھی، لوگ کثیر تعداد میں جماعتوں میں حاضر ہوتے تھے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اگر ہم نوافل کی جماعت کی اجازت دے دیں گے تو لوگ اپنے مختلف مقامات پہ نوافل کی جماعتیں قائم کریں گے۔ جب جماعتیں قائم ہوں گی تو اصل جو یہ واجب جماعت ہے اس کی پھر اہمیت کم ہونے لگے گی اور رغبت کم ہو جائے گی، کیونکہ جب انسانوں کسی اور طریقے سے کوئی چیز حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو اتنی کشش اس شے کی طرف نہیں رہتی ہے۔ حالانکہ ان میں فرق ہے، یہ نفل جماعت ہے، وہ واجب جماعت ہے، لیکن بہرحال فرق پڑے گا۔ تو اس خوف کی وجہ سے کہ مسجد میں واجب جماعت میں قلت پیدا نہ ہو جائے، فقہاء اسلام نے نفل کی جماعت قائم کرنا منع فرمایا، لیکن بہت سخت حکم نہیں دیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، تو اس لیے انہوں نے صرف اتنا ضرور کہا کہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، نہ کرو تو بہتر ہے، کر لوگے تو گناہگار نہیں ہوگے۔ لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، اور اب آپ دیکھیں کہ واجب جماعت میں لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ نعت خوانی اگر ایک رات میں ہو جائے، ہم نے دیکھا ہے، یا کوئی عالم صاحب دیر تک بیان کرتے رہیں اور دیر سے جلسہ ختم ہو، تو اس صبح فجر کی جماعت میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ریگولر نمازی بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر عام نمازی تو نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ رمضان میں بھی شروع میں بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے روزے آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ہی یہ جماعت سمٹتی رہتی ہے، لہٰذا آپ 15-20 میں روزے کو دیکھیں گے وہی ریگولر نمازی رہ جائیں گے، باقی جو رمضانی بھائی ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی بہنیں ہماری جوش میں نمازیں شروع کرتی ہیں رمضان میں، اور پھر وہی ٹھنڈی پڑتی چلی جاتی ہیں، اور آخری عشرے کے اندر تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ عید پر میں کیا پہنوں گی اور کیسی لگوں گی، تو وہ ساری نمازیں وغیرہ بھول بھال جاتی ہیں اور ان اپنے تیاریوں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ میں مزید کلام کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اب پھر نفل کی جماعت قائم کرنے کا کیا شرعی حکم ہوگا۔ اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد